انسان کبھی کبھی سب کچھ پانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے. جب میرے جیسے لوگ اپنے ارد گرد بکھری ہوئی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ذرا بھی ان کے خوابوں، ان کے خیالوں سے ملتی نہیں. عدالت، امن، عظمت انسانی، ان چیزوں کا تکامل جنہیں میں محسوس کرتا ہوں، میں نے انہیں کہیں کھو دیا ہے. اسی سوال اور جستجو کی پیاس نے مجھے بارے سفر باندھنے پر مجبور کر دیا. میرے بچپن کا دوست علی ایران میں طالب علم ہے، اور اس سفر سے پہلے ہی میں نے اسے اس موضوع سے ریلیٹڈ بتا دیا تھا. اس نے بھی میرے مچلتے ہوئے جذبات کو دیکھ کر والہانہ انداز میں اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا، اور اس لیے وہ میرا ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا تھا. سوشل اسٹڈیز میں ریسرچ کرنے کے ناطے مجھے ایسے جامع نمونۂ عمل کی تلاش تھی کہ جس میں حیات کا کوئی شعبہ تشنہ نہ رہ جائے. ایسا نمونۂ عمل جو آج کی بکھری ہوئی دنیا کی طرح ناقص نہ ہو، جس کی خوبیوں میں برائیوں کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں جھوٹ، فریب، سامراجیت، بربریت کا نام و نشان نہ ہو، جہاں انسانیت اپنے اعلیٰ اقدار کے ساتھ خیالوں میں نہیں بلکہ حقیقت میں مجسم ہو. علی کی نشاندہی پر ایک ہوٹل میں نے روم بک کرایا. اگرچہ علی کا اصرار تھا کہ اس کے گھر ہی پر قیام کروں، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے اور اس کے گھر والوں کو میری وجہ سے زحمت اٹھانا پڑے. پوچھ رہے کتنے دن کے لیے؟ 12 دن. دوازدار روز. مولانا علی عظیم شرازی صاحب میرے پرانے مہربان بھی میرے موضوع کے لیے بہت اچھے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے میں نے ای میل کے ذریعے اپنے سفر اور موضوع سے انہیں آگاہ کر دیا تھا. احمد بھائی، بہت اچھا ہوا کہ آپ تشریف لائے، اور مجھے خوشی ہوتی کہ اگر آپ گھر پہ آ کے ٹھہرتے. نہیں، مسئلہ گھر کا نہیں تھا، وہ تو ظاہر ہے بہت آپ کی محبت ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ زیادہ کسی کو پریشانی کا باعث بنتا. اصل میں کچھ عرصے سے میں چاہ رہا تھا آنا، لیکن بہرحال توفیق نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ کچھ ذہن میں سوالات تھے. تو میں نے کہا اس سے اچھی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں علمی اور مذہبی دینی، اور پھر زیارت بھی توفیق ہے. باقی بہت لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ زیارت پہ، اور جہاں وہ ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں لوگوں کی، اور مرادیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں. اس طرح لوگوں کو ایک علمی موقع بھی ملتا ہے علماء سے ملنے کا، اور ان کے ذہن میں کوئی شبہ، کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی علماء دیتے ہیں. ایک بڑا اچھا ٹرپ ہوتا ہے لوگوں کا، خاص طور سے ان ایام میں، محرم میں تو ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے. یعنی یہ پوری دنیا میں واحد ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پورا ماحول جو ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر جو ہے نا غم حسین میں، اور بہت مجالس اور پروگرامز اور بہت طرح کے کلچر کو آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. بہت اچھے ٹائم پہ آپ آئیں، جس سے آپ کو معنوی، اخلاقی اور ہر طرح کا جو انشاءاللہ یہ آپ کا جو سفر ہے بڑا مفید رہے گا آپ کے لیے. ایک سوال تھا، میں نے چلے آپ اب آئے ہوئے ہیں تو آپ سے بھی تھوڑا ڈسکس ہو جائے. اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے، دور ہے، جب انہوں نے قیام بھی کیا ہے، یا اس سے آس پاس کا، اس وقت کی جو حاکم طبقہ ہے، ان کے عقیدتی اور فکری جو انحرافات ہیں، اس پر اگر آپ تھوڑی سی گفتگو کریں تو مزید میں پھر آگے کے سوالات کی طرف.
صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں سوالات ابھر رہے ہیں, کیونکہ انسان جب سوچتا ہے تو وہ اور فکر کرتا ہے تو پھر سوالات آتے ہیں. اور مکتب اہل بیت کی ایک سب سے بڑی بات, اچھی بات یہی ہے کہ وہ استقبال کرتا ہے سوالات کا اور پھر ان کا جواب دیتا ہے تاکہ انسان مطمئن ہو, اور جس دین پہ بھی وہ ہے اس پہ وہ مستحکم طور پہ اس پہ قائم و دائم رہے. جی مکتب اہل بیت کی تو شان ہی یہی ہے. جی جی, سوال آپ کا بہت اساسی ہے, اور میرے خیال سے آج کل نوجوانوں کے ذہن میں ابھرتا ہوا سوال ہے کہ اس وقت کے جو حکمران تھے ان کی فکری کیفیت کیسی تھی, اعتقادی کیفیت کیسی تھی. کیونکہ ایک تصور یہی آتا ہے معاشرے میں کہ ظاہر بات ایک انقلاب آیا, اسلام آیا, یعنی کہ انقلاب آیا, لوگوں کو جاہلیت سے نکالا گیا اور عدل اور تمام چیزیں قائم ہوئیں. تو ایسا کیسے ہو گیا کہ اس 55-60 سال کے اندر اندر جو ہے وہ اتنا بڑا تحول آ گیا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے کی کیا سچویشن تھی, دور جاہلیت میں کیا ہو رہا تھا, اور حکمرانوں نے بعد میں کیا کیا. یعنی اس وقت کی جس کی وجہ سے امام حسین کو قیام کرنا پڑا, وہ آخر وہ کیا ہوا کہ انہوں نے قیام کیا, اور وہ کیا تبدیلیاں آ گئی دین کے اندر, وہ کیا انحراف پیدا ہونا شروع ہو گیا دین اسلام کے اندر کہ جو سبب بنا امام حسین کے قیام کا. کیونکہ یہ تو اساسی سوال ہی یہی ہے, لیکن ہمیں وہ فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا, وہ اسباب کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ ہوئی. تو اس میں ہم تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں گے اور سٹارٹ لیں گے صرف دور جاہلیت کو اگر ہم ٹچ کریں گے, تو دور جاہلیت میں سب سے بڑا کام اسلام نے یہ کیا کہ لوگوں کو ہدایت دی, لوگوں کو دعوت دی عدل کی. عدل کا قیام کیا گیا, علم کو فروغ دیا گیا, مساوات کی بات ہوئی, بھائی چارگی کی بات ہوئی, ٹھیک ہے نا. اور ایک خط بنایا گیا, ایک لائن دی گئی کہ تمہارا ڈائریکشن ہی ہونا چاہیے. لوگوں کو ڈائریکشن دی گئی کہ تمہیں اس طرح سے زندگی گزارنا ہے, طرز زندگی یہ ہونا چاہیے. بدعتیں ہٹائی گئیں, خرافات ہٹائے گئے, جو اس وقت کے پریکٹسز تھے جو اکثر لوگ جانتے ہیں, جنہیں تھوڑا بہت ہی مطالعہ وہ جانتے باتوں کو. اگر یہی چیزیں واپس دین کے نام پہ ہونی شروع ہو جائے تو پھر کیا ذمہ داری بنے گی, اس وقت کے امام کی کیا ذمہ داری بنے گی. انشاءاللہ اس چیز کو میں آپ کو دعوت دوں گا اس حوالے سے کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا, اس میں ہم کچھ اسلامی تربیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور یہ ایک تربیت کا فیکٹر ہے کہ ہم لوگوں کو تاریخ کے حوالے سے بھی آگاہ کریں کہ جو اسلام کا اصل مقصد ہے انسان کی تربیت, تو کس طرح سے آئمہ نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں, اور وہاں پہ ہم بیٹھ کے چائے بھی پئیں گے اور ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے. اور ایک انشاءاللہ کچھ کتابیں بھی میں آپ کو تاریخ کی دکھاؤں گا جس میں ڈیٹیلز موجود ہیں, اور اس میں اچھا انشاءاللہ پیغام بھی ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ ٹائم نکالیں گے اور پھر ضرور. السلام علیکم, کیسے ٹھیک ٹھاک خیریت سے. السلام علیکم, کیسے ٹھیک ٹھاک خیریت سے. علی بھائی کہاں سے آ رہے ہیں اتنی کتابیں لے کر ماشاء اللہ؟ جی وہاں لائبریری سے کچھ کتابیں لے کے آئے ہیں. ہاں یہ ہمارے معراج بھائی ہیں, محقق اور کتاب شناس ہیں. اچھا صحیح. تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ کتابیں جو ہیں کس ٹاپک پر ہیں؟ جی سب سے پہلے میں یہ 2 کتابیں جو جناب علی صاحب کو دکھلا کے لائے ہیں, اس میں 2 اہم کتابیں ہیں جو قیام امام حسین سے لے کر زندگی امام حسین کے متعلق 2 جامع کتابیں. اس کتاب کی خصوصیت یہ کہ وہ تمام کتابیں جو اب تک لکھی گئی ہے امام حسین کے متعلق, یا وہ کتاب جن میں امام حسین کے متعلق تذکرہ ہوا ہے, ان کتابوں کو کوٹ کیا ہے. اچھا یعنی کہ سورسز کو بیان کیا. جی ہاں, سورسز بیان کیا. جی اچھا. لیکن یہ جو کتابیں جن کی طرف جناب علی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ کتابیں خاص موضوعات پر ہیں. یہ کتابیں جو خود ہی البتہ پرشین زبان میں لکھی ہوئی ہے, تبھی نہ جامع شناختی ہے واقع کربلا, یعنی واقعات کربلا کا بیک گراؤنڈ سماجی اعتبار سے دیکھیں. جی
فیکٹر جی سوشل فیکٹرز. اس میں کیا رہے ہیں. یہ کتاب شمس اللہ مرجی کی لکھی ہوئی ہے اور اچھی کافی اس میں انہوں نے دقت النظری سے کام لیا ہے. اور اسی طرح یہ مؤسسہ انتشارات امام خمینی قم سے اسی سال شائع ہوئی اچھی کتابوں. علی بھائی آپ ذکر کرے تو سب سے فیمس انسٹیٹیوٹ ہے. جی فیمس انسٹیٹیوٹ ہے بہت. اور یہ ہر سال اس کی, اور یہ ان کا جو ہے وہ بہت ہی جدید ایڈیشن ہے یہ. ہاں دس ون از لیٹسٹ. اور اس سال کی مقبول ترین کتابوں میں یہ مانی گئی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کا یقین متزلزل ہو گیا تھا. حکام اور عوام دونوں ہی اپنے افکار میں اضطراب کا شکار تھے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فکر رائج کی گئی تھی کہ حاکم جو بھی چاہے وہ انجام دے سکتا ہے. اور ایسا تھا بھی. حاکم کو جو سمجھ آئے وہ کرتا بھی تھا. جبریت اور قضا و قدر کو غلط انداز میں اس طرح پیش کیا گیا تھا کہ حکام اپنی منمانی کرتے رہے اور لوگ ان کے خلاف کچھ نہ کریں. سلاطین وقت نے درباری فقہا, قاضیوں اور واعظوں کی مدد سے لوگوں کی ذہنیت کو اپنے منشا کے مطابق بنا لیا تھا. سب کچھ آخری نقطے پر پہنچ چکا تھا. اگر یہی صورتحال جاری رہتی تو اسلام کے نام کے علاوہ آج کچھ نہ ہوتا. لیکن ایسے ظلم کے خلاف ایسی شخصیت کی آواز بلند ہوتی ہے جو رسول اللہ سے سب سے قریبی قربت رکھتا تھا اور جو ظلم کے آگے نہیں جھکا. اور ٹھیک اس وقت جب لوگ یا خوف کے مارے زبانوں پر تالے لگائے بیٹھے تھے یا سکوں کی کھنک نے ان کے ہونٹوں کو سی دیا تھا. یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ ظاہر ہے وہ جعلی تو ایک فیکٹر تھا, انحراف ہوگا, پھر وہ چیزیں ریپیٹ ہو گئی ہیں جی. اور ریپیٹ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ پھر سمجھ لیں کہ وہ چیزیں ریکال ہو گئیں. لیکن کوئی ایک ایسی وجوہات ہوں گی کہ آخر یہ طبقہ جو ہے ظاہر حکمراں ہی طبقے ہی کی وجہ سے ہر چیز جھلکتی ہے معاشرے کے اوپر. اور جو امام حسین کا قیام ہے وہ یہی قیام ہے کہ میں اپنے دین اپنے جد کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ دین پر عمل نہیں ہو رہا, ٹائم پیریڈ بہت شارٹ ہے. تو یہ جو ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو لوگ تھے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, بہت اسٹرائکنگ ہے یہ. اور اکثر جگہوں پہ جب جانے کا موقع ملتا ہے تبلیغ کے حوالے سے تو یہ سوال لوگ کرتے ہیں اور بہت ہی ویلڈ ہے. کیونکہ جو بات یہاں پہ امپورٹنٹ ہے جاننے والی وہ یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور اس کے بعد دین کو پھیلایا, اس کے بعد جنگیں ہوئیں, اس میں جو اصحاب پیغمبر تھے اکثر شہید ہوئے, حفاظ قرآن جو تھے سب شہید ہوئے, اور پھر دور گزرنا شروع ہوا اور صحابہ ضعیف ہونا شروع ہو گئے. جو نوجوان تھے اس وقت اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, 55-60 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, ہم امام حسین کے قیام کی بات کر رہے ہیں, یعنی 60 سال گزر چکے ہیں, یعنی 2 ڈیکیڈز 3 ڈیکیڈز گزر چکے ہیں, یعنی نئی نسلیں آ کے جوان ہو کے بوڑھی ہو گئی ہیں. تو اب جو نوجوان نسل ہے اس وقت اس کو کیا پتہ اسلام کیا ہے. جو اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور وہ سسٹم جو انہوں نے پیش کیا تھا وہ سسٹم تو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. سٹارٹنگ کیا ہے, بنی امیہ کی سٹارٹنگ کیا, ابو سفیان اور ہندا جگر خور, حضرت حمزہ کا جگر جس نے چبایا. یہ 2 لوگ جو کینہ, بغض, حسد جو ان کے اندر تھا کہ یہ بنی ہاشم کیسے آ گئی اقتدار پر, یہ تو اقتدار دیکھ رہے ہیں نا, یہ پیغمبر اکرم کو ہادی بشریت تو نہیں دیکھ رہے, یہ تو دیکھ رہے کہ ہماری اقتدار کس نے ہم سے چھین لی. ہم لوگ تھے پہلے, اب اسلام آ گیا, اس نے ٹیک اوور کر لیا, ہماری اقتدار ہم سے چھین گئی, ہماری مناپلی ختم ہو گئی, ہماری اقتصاد ختم ہو گئی, ہماری پاورز ختم ہو گئی. اب ٹکراؤ. اچھا فتح مکہ ہو گئی, بالکل سارے حوصلے ان کے پست ہو گئے, یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے بنی امیہ. جب ان کو نا امیدی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے لڑ نہیں سکتے ہو تو جوائن دیم, اف یو کانٹ فائٹ دیم جوائن دیم, جوائن کر لو اور اندر سے ڈسٹرائے کر لو. محمد کب تک جئیں گے, ایک نہ ایک دن تو ان کو دنیا سے جانا ہے, جب جائیں گے تو ہم ٹیک اوور کر لیں گے. اسی پلاننگ کے تحت یہ کام کرتے رہے, اپنے جڑیں مضبوط کرتے رہے. اب کہہ نہیں سکتے ایک انسان نے اپنا کو مسلمان کہہ دیا تو آپ کیسے کہیں گے تم کافر ہو, جبکہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, ظاہری وہ سارا کام کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا انوائرمنٹ انہوں نے نہیں دیا کسی کو کہ کوئی ان کے مقابلے میں آئے, کیونکہ وہ ظاہراً عمل کر رہے تھے. لیکن پلان یہ تھا کہ جیسے نبی اکرم کی
حیلت ہوگی ہم آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کر لیں گے. یعنی کہ وہی ہے کہ بہت ڈسٹینس آ گیا. Obviously. یعنی کہ ایک اگر مثلاً ایگزامپل اگر دی جائے کہ مطلب ایک اگر کوئی لائٹ ہے وہ کہیں تک پہنچنا چاہ رہی ہے اور اس کے درمیان میں آپ جتنے بیریئرز ڈالیں گے تو اتنی حالانکہ روشنی ہے لیکن آگے تک نہیں پہنچ رہی ہے, کلیئر نہیں پہنچے گی. نماز پڑھنی ہو تو ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. یہ ہماری ڈائریکشن ہے. اگر آپ ڈائریکشن سے ایک بالش بھی ادھر ہو جائیں تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو کیوں؟ کیونکہ اس ڈائمینشن سے جو ابھی تھوڑا سا ہے آگے جا کے یہ اتنے بڑے ڈائمینشن میں چینج ہو جائے گا. تو یہ شروع میں ساتھ ہوئے لیکن ان کی ڈائریکشنز الگ الگ تھیں. ہوتے ہوتے اس 60 سال کے اندر یہ انہوں نے ایسا اسلام پیش کرنا شروع کر دیا کہ جو نئے نسل نے بالکل دیکھا ہی نہیں تھا, بالکل ہی انحراف کی شکل میں. اور وہی ریپیٹیشن شروع ہو گئی جو دور جاہلیت کی تھیں. وہ پریکٹسز دوبارہ آنے لگیں, نبی کی مخالفت ہونے لگی, سنت رسول کو توڑنا شروع کر دیا, مخالفت کرنی شروع کر دی اور کہا کہ یہ میرا اپنا نظریہ ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو کیا کہا انہوں نے کہ وہ اس کا خیال تھا, یہ میرا خیال ہے. معاویہ کے اسٹیٹمنٹس ہیں, طبری کے اندر موجود ہے. کوئی ایسی کتابیں جو تاریخ کی بڑی اول کتابیں ان کو آپ دیکھ لیں تو صاحب بیانات ہے کہ بھائی یہ میری مرضی, میں جس طرح, تو یہ میرا دین آ گیا نا, یہ خدا کا دین تو نہیں آیا. جیسے آپ وجہ ہے کہ وہاں سے میرا دین ہوا اور پھر جب یہاں تک نوبت آئی تو دین ہی نہیں ہے. جو ہمیں آپ بیانات دیکھیں جو کہ یزید کے تھے وہ تو اصلاً وہی کا انکار کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول, خدا کہہ رہے اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی. تو یہاں رسول کی تو اطاعت ہو رہی ہے, مخالفت ہو رہی ہے. یعنی آپ اتنے جری ہو چکے ہیں, آپ اتنے جرأت مند ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرا کوئی ہے نہیں, کسی میں جرأت نہیں ہے کہ کوئی میرا مقابلہ کر سکے. تو بہت ڈیٹیل میں اگر ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ شیرازی بھائی, ویری تھینکفل ٹو یو دے آپ آئے اور زحمت کی. انشاءاللہ میں آئی جوائن یو ان یور انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کو چائے پلاتا ہوں. بالکل, آپ گرم گرم چائے پلائیں, گرم گرم باتیں ہو رہی تو چائے بھی گرم گرم ہونی چاہیے. شکریہ. احمد بھائی یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے امام حسین کے سلسلے میں, امام حسین و عاشورہ. اس میں جو ہے وہ پیشکش کر دیا تحقیقات اسلامی کا ہے, زمزم کے نام سے ہے, جس کا پہلا ایڈیشن ہے یہ زمزم کا. جی تو اب آپ اس میں جائیں گے تو اس میں جو ہے وہ مختلف کتابیں ہیں, تقریباً 30 عدد کتابیں ہیں. وہ بھی ریسورس کی کتابیں ہیں, یعنی زیادہ تر جو ہے وہ اصلی کتابیں ہیں امام حسین اور کربلا کے سلسلے میں. تقریباً 30 عدد کتابیں ہیں. اب آپ مثلا یہ جو کتاب بنی ہوئی ہے اس کو جب کلک کریں گے تو اس میں جتنے بھی نیچے انڈیکس میں ہیں اس کے وہ سب آئے گا. اسی طرح سے مثلا دوسری کتاب ہے. اچھا, اس کے اندر بھی جو اس طرح سے بنی ہوئی, یہ تو مطلب ہے, جیسے کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے مطلب کھل جائے گا. اس کے علاوہ جیسے یہ صفحہ بنا ہوا ہے اور یہ کتاب جیسے بنی ہوئی, اس کو جب پھر کلک کریں گے تو دوبارہ اس کے اندر پھر یعنی یہ ٹاپکس ہیں. جی, اس ٹاپک کے اندر مزید بکس ہیں, پھر مزید اگر اس میں کوئی ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو اس کو بھی جی وہ سب دکھاتا ہے, ڈیٹیل ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ تمام کتابیں ہیں. صحیح. مثال کے طور پر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں کوئی ٹاپک, کوئی وہ, تو یہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. اچھا, مطلب کہ ایک ایک چیز ہے, مثلاً آپ دیدے, آپ رسانی, اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ تمام کتابیں جو پہلے آ چکی ہیں اس میں سے تمام کتابوں میں جہاں پر بھی اس ٹاپک کا وہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. پہلے وہ آئے گا مثلا فلاں کتاب سے فلاں صفحے کے اوپر اس کا عنوان یہ ہے. اب آپ یہاں پر جب کلک کریں گے جیسے یہ ہے, اس کا عنوان یہ ہے, تو نیچے آپ کے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ جستجو کا اور بھی طریقہ ہے. یہاں پر دیکھیے, مثال کے طور پر ابھی آپ نے یہ ڈیٹیل لے لی, اس کو آپ اپنے سے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں سے پرنٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی ایسا ورڈ ہے کہ جس کا معنی ہمیں نہیں پتہ, اس کو کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا سامنے, ڈکشنری ٹائپ کی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے مثال کے طور پر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہیں سے کلک کریں گے
اس کے اندر ایک فولڈر بن جائے گا اور اس میں یہ مطالب اس جگہ پر چلے جائیں گے. یہ بھی وہی کام کرتا ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ کئی مطالب کو ڈال سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ صرف مثال کے طور پر آپ نے صرف اسی موضوع کو لیا ہے اور اسی موضوع کو آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا اسٹور کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر کئی ٹاپک کو ملٹی ٹاپکس آپ جو ہے وہ اسٹور کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ کریں گے تو یہ بڑا سین میں جو ہے وہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو جستجو کا ایک دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے نہیں کہ آپ ڈھونڈنا پڑے، آپ کو پورا ایک کوئی متن ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کوئی ورڈ نہیں، ایک پورے متن ڈھونڈنا چاہتے ہیں، پورا سینٹنس ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ٹائپ کر کے آرام سے اس کا جو اگر کی بورڈ نہیں ہے تو یہاں پر کی بورڈ آ جاتا ہے، اسے کی بورڈ سے ٹائپ کر کے وہ چیزیں ہم اپنی نکال سکتے ہیں. بہرحال تحقیق کے لیے بہت اچھا سافٹ ویئر ہے. بہت سی کتابیں اس کے اندر ہیں اور بھی اصلی کتابیں ہیں. یہی ہے اس میں جو کہ تحقیقات کے لیے ہے اور واقعاً بہت اچھا. اور یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے. انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں اور بھی کتابیں آئیں گی اور یہ اپڈیٹ ہوگا. میرے خیال سے دوسرے زبانوں میں بھی، انگلش میں، فرینچ میں اس پر کام ہو رہا ہے، ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. بہت شکریہ علی بھائی. اس کے علاوہ دین کی چشمہ زلال یعنی ائمہ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام سے اپنی پیاسی روحوں کو سیراب کرنے کے بجائے لوگ امویوں کے سراب کے پیچھے بھاگ رہے تھے. معاویہ اور یزید امت کی رہبری اور خلافت کو سلطنت و بادشاہت میں بدل رہے تھے. حقائق کو توڑ مروڑ کر اور من گھڑت احادیث پیش کیا جا رہا تھا. رشوت و فساد کی ترویج کے ذریعے دین کی بنیاد پر سوال اٹھ رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے خطبے میں اسی انحراف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر میرے نانا کے دین کی حفاظت میرے قتل کے بغیر نہیں ہو سکتی تو آؤ اے تلوارو، میں حاضر ہوں. زمانہ کربلا میں یہ نرالا مارکا دیکھے، زمانہ کربلا میں یہ نرالا مارکا دیکھے، چھری کا ہار جانا اور گلے کا جیتنا دیکھے، چھری کا ہار جانا اور گلے کا جیتنا دیکھے. دیکھیں حسینی من چلے بے تیغ بھی میدان میں لڑتے ہیں، حسینی من چلے بے تیغ بھی میدان میں لڑتے ہیں، یقین جس کو نہ ہو آ کر وہ غازی کی وغا دیکھے، یقین جس کو نہ ہو آ کر وہ غازی کی وغا دیکھے. جو یہ کہتا ہے گھر میں رحمتیں آتی نہیں میرے، جو یہ کہتا ہے گھر میں رحمتیں آتی نہیں میرے، بچھا کر اپنے گھر میں وہ ذرا فرش عزا دیکھے، بچھا کر اپنے گھر میں وہ ذرا فرش عزا دیکھے. اور شعر دیکھیں، سجایا ہے عزا خانہ شہ مظلوم کا میں نے، سجایا ہے عزا خانہ شہ مظلوم کا میں نے، کہو جنت سے آ کر میرے گھر میں آئینہ دیکھے،
کہو جنت سے میرے گھر میں آ کر آئینہ دیکھیں، غریبوں کے لیے تحفہ ہے زہرا کی دعاؤں کا، غریبوں کے لیے تحفہ ہے زہرا کی دعاؤں کا، پہنچ پائے نہ جو کرب و بلا وہ تعزیہ دیکھے، پہنچ پائے نہ جو کرب و بلا وہ تعزیہ دیکھے۔